بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوئیں گے۔ تو دوستوں، اردو ادب کی تاریخ کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے یہ اردو اور پنجابی کا تعلق۔ تو یہ ویڈیو ہے دراصل بہت تمام اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ ایم اے کر رہے ہیں، ایم اے اردو کر رہے ہیں یا بی اے کر رہے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو بی اے میں اردو رکھ رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ پی ایم ایس اور سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پی ایم ایس میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اردو کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اردو اور پنجابی کا تعلق۔ دوستو، ہندوستان کے بیشتر ایسے خطے ہیں جہاں کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اردو جو زبان ہے انہوں نے ان کے خطے میں بولے جانے والی زبان ترقی کر کے ادھر سے اردو جو ہے وہ ایوولو ہو گئی ہے۔ لیکن اسی طرح پنجاب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اردو زبان ہے، یہ دراصل پنجابی سے نکلی ہے۔ اسی طرح سندھی، بہت سارے سندھی ایسے ہیں، بہت سارے محققین بھی ایسے ہیں جن کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو جو زبان ہے یہ سندھی سے نکلی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ اردو ہندی سے نکلی ہے۔ تو دوستو، اس میں زیادہ تر لوگوں کا جو نظریہ ہے اور اس میں جو ٹھیک جو نظریہ ہے وہ ہے ایک محقق ہے جس کا نام ہے دوستو، اس کا نام ہے حفیظ محمود شیرانی۔ اس نے ایک بک لکھی ہے دوستو 1927 میں، پنجاب میں اردو کے نام سے۔ اگر آپ اس بک کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ بہت سارے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جس کے تھرو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اردو زبان جو ہے یہ پنجابی سے نکلی ہے۔ تو یہ جو پہلے دعویٰ کیا تھا یہ 1903 میں پنجاب کی جو سرزمین ہے ادھر سے یہ آواز نکلی تھی کہ اردو جو زبان ہے یہ دراصل پنجابی سے نکلی ہے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں، اچھا آپ اس میپ کو دیکھیں دوستوں، یہ کسی حد تک ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر اس کو ٹھیک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ دلائل دیتے ہیں، بہت اچھے دلائل دیتے ہیں۔ تو یہ افغانستان ہے، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بلوچستان اور یہ کے پی کے کا ایریا ہے، یہ بارڈر ہے دوستو۔ پہلے یہ کے پی کے والا سائٹ اور یہ بلوچستان والا سائٹ ہے، یہ ہند کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہوا کرتا، یہ افغانستان کا حصہ تھا۔ تو دوستو، افغانستان سے جتنے بھی رولر جنہوں نے ادھر ہندوستان میں حکومت کی وہ پہلے اٹیک کرتے تھے پنجاب میں، پہلے وہ پنجاب میں اٹیک کرتے تھے، ادھر حکومت کرتے، پھر ادھر سے دوسرے جو انڈیا کی طرف جا رہے تھے دوستو۔ یہ موجودہ پاکستان ہے نا، جو پاکستان کا جو پنجاب ہے، سب سے پہلے یہ ادھر اٹیک کرتے تھے، اس کو قبضہ کرتے تھے، ادھر حکومت کرتے، اس کے بعد پھر یہ انڈیا کے دوسرے حصوں میں دوسرے حصوں پر جایا کرتے تھے۔ اچھا، تو ہندوستان میں جو موجودہ پاکستان ہے اس میں جو پنجاب ہے اس میں سب سے پہلے حملہ کیا تھا یہ سبتگین نے، جو محمد غزنوی اس کے فادر نے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے محمد غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تھے۔ اسی طرح اس نے جو پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو اس نے قبضے میں رکھا تھا، اور ادھر اس کے جو پیروکار تھے، اس کے جو وزیر تھے، ان کی حکومت تھی۔ تو غزنوی کی جانے کے بعد جو محمد گوری آیا، محمد گوری تقریباً 100 سال بعد آیا، تو کچھ اس طرح، اس کا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد محمد گوری آیا، گوری نے بھی سب سے پہلے پنجاب پہ حملہ کیا۔ تو اسی طرح لوگوں کا یہ حافظ محمود شیرانی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ افغانستان سے جتنے بھی فارسی بولنے والے لوگ ہیں یہ آئے پنجاب میں، انہوں نے پنجابی لوگوں کے اوپر حکومت کی، تو ان کو حکومت چلانے کے لیے پنجابی لینگویج کی ضرورت پڑی، جو مقامی لوگ تھے وہ اس مقامی لوگوں کی بولتی کی ضرورت پڑی، پھر انہوں نے یہ پنجابی زبان بھی سیکھا، پنجابیوں نے فارسی بھی سیکھی، تو پھر ادھر سے ایک نئی ٹائپ کی زبان وجود میں آئی۔ تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پنجاب سے یہ لوگ، پھر بعد میں یہ قطب الدین ایبک تھا، اس کی حکومت میں یہ پنجاب سے لوگ گئے دہلی میں حملہ کرنے کے لیے، یہ پنجاب سے دہلی میں گئے اور دہلی میں انہوں نے حملہ کیا۔ وہ کہہ رہے حملے کے بعد دہلی کے ارد گرد بہت سارے پنجابی ادھر جا کے بسنے لگے، پھر اسی طرح اردو جو زبان ہے وہ وجود میں آئی۔
تو دوستو اس کو ریڈ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان کا میپ ہے، یہ پاکستان کا میپ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا یہ پاکستان کا یہ بارڈر ہے، یہ ڈیورنڈ لائن جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے۔ اچھا اس کو ریڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ریڈ کرنے سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اردو زبان کے مولد کے بارے میں ہندوستان کے بیشتر خطوں کے اہل قلم کا دعویٰ ہے کہ اردو نے ان کی سرزمین میں جنم لیا۔ دوستو مولد ہے، مولد کہتے ہیں پیدائشی، یعنی جائے پیدائش یا ولادت کی جگہ۔ 1903 میں پنجاب کی سرزمین سے یہ آواز اٹھی کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ دعویٰ وزنی معلوم نہ ہوتا تھا، اس لیے اہل زبان نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر محققین نے پرانے مخطوطات سے وقت کی گرد جاڑی اور انہیں روشناس خلق کیا تو اہل پنجاب کے دعوے کی تائید میں کئی ثبوت سامنے آ گئے۔ اردو پر فارسی اثرات سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ فارسی زبان شمالی مغرب سے آنے والے مسلمان فاتحین لے کر آئے تھے، جن کا پہلا پڑاؤ پنجاب ہی تھا۔ دوستو میں نے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جتنے بھی فارسی بولنے والے ہیں، جس طرح یہ افغان ہے، یہ فارسی بولنے والے تھے، ان کا جو پہلا پڑاؤ ہوتا تھا وہ پنجاب ہوتا تھا۔ یہاں 200 سال قیام کے دوران میں لسانی لین دین کا سلسلہ جاری رہا اور ایک نئی زبان کا ابتدائی ڈھانچہ تیار ہوا۔ قطب الدین ایبک پہلا بادشاہ تھا جس نے دہلی کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، مگر اس کا دارالحکومت لاہور ہی رہا۔ التمش نے دارالحکومت دہلی منتقل کیا۔ دوستو قطب الدین ایبک تھا، یہ خاندان غلامانہ کہتے ہیں، یہ گوری کا غلام تھا، محمد گوری تھا اس کے، وہ مرنے کے بعد اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سلطنت اپنے غلام جو ہوتے ان کے حوالے کیا تھا۔ تو اسی طرح اس کے بعد قطب الدین کے بعد پھر التمش آیا تھا۔ التمش نے دارالحکومت دہلی منتقل کیا تو اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی دہلی منتقل ہو گئے، یعنی پنجاب سے بہت سارے لوگ ادھر سے دہلی منتقل ہو گئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو لسانی اثرات دے کر دہلی پہنچی، اور زبان کا وہ ابتدائی ڈھانچہ جو پنجاب میں تیار ہوا وہ دہلی جا کر مزید سنورا۔ دوستو جیسا پنجابیوں اور یہ افغانستان سے مسلمان آئے تھے، یہ ان کی زبان مل کر، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں پنجابی اور اس کو کیا پنجابی اور فارسی مل کے جو ایک ان کی مجلس سے ایک زبان تیار ہوئی تھی، وہ ادھر سے پھر یہ دونوں پھر ادھر سے کہاں گئے، دہلی منتقل ہو گئی۔ تو یہ کہہ رہے دیکھو اس میں دہلی کی علاقائی زبانوں کے اثرات سے مزید وسعت پیدا کی۔ اب یہ ان کے مزید سے ایک نئی زبان تو وجود میں آئی تھی، اسی طرح دہلی میں گئے تو پھر دہلی ان کی زبان بھی اس میں کیا ہو گئی، مکس ہو گئی، اور زبان کا یہ سانہ مضبوط تر ہو کر دکن اور گجرات پہنچا۔ یہاں نکھر سنور کر یہ ایک بھرپور ادبی زبان کی صورت میں جلوگر ہوا، پھر اسی کے بعد شمالی ہند پہنچی اور پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ اسی طرح دوستو آگے ریڈ کرتے ہیں۔ 1927 میں حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو لکھی اور پنجاب کو اردو کا مولد ثابت کرنے کے حق میں دلائل مہیا کیے۔ انہوں نے پنجاب کو اردو کی جنم بھومی ہونے کے بارے میں لکھی۔ غزنویوں کے قبضے میں تمام پنجاب، سندھ اور ملتان تھا، ہانسی، سرستی اور میرٹھ تک ان کے قبضے میں تھے، بلکہ یوں کہی کہ وہ دہلی کے قریب تک پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے علاقے کے مالی اور ملکی انتظام کے لیے عمال کو اس ملک کی زبان سیکھنی ضروری تھی، چونکہ لاہور ہند کا دارالسلطنت تھا۔ جیسا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے لاہور ہند کا دارالحکومت اس وقت جو لوگ تھے ان کا دارالسلطنت تھا، اور یہ لاہور ہے، ادھر تو سارے پنجابی بولی جاتی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس خطے کے زبان کو اس عہد کی حکومت اور مسلمانوں نے ترجیح دے دی، اور یہ خیال کرنا کہ جب تک مسلمان پنجاب میں آباد رہے انہوں نے کسی ہندی زبان سے سروکار نہ رکھا،
اور جب پنجاب سے دہلی گئے تب برج بادشاہ اختیار کی ایک ناقابل قبول خیال ہے۔ یہ حافظ محمود شیرازی کی بک پنجاب میں اردو سے لیا گیا ہے دوستو۔ وہ مزید لکھتے ہیں، قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوتے ہیں جن میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکے اور ساتھ ہی ہندو اقوام کو بھی اس کو سمجھ سکے، اور جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں بولتے رہے ہیں۔ اسی طرح آگے کیا کہتا ہے، حافظ محمود شیرازی اپنے دعوے کے تائید میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، دلچسپی کا امر یہ ہے کہ غیاث الدین پنجابیوں کے لشکر کے ساتھ دہلی میں داخل ہوتا ہے، جس نے وہاں آباد ہو کر دہلی کی زبان پر بے حد اثر ڈالا ہوگا، اور دہلی کے کوچے و بازار میں ہر طرف پنجابی اور پنجابی بولنے والے نظر آتے ہوں گے۔ جب نارمنو کی فتح نے انگریزی زبان پر ایک نہ مٹنے والی اثر ڈالا اور ہمیشہ کے لیے اس کی رفتار کو بدل دیا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہلی پر ان پنجابیوں نے کس قدر اثر ڈالا ہوگا۔ یہ دیپالپور سے اٹھ کر دہلی آباد ہونے کے لیے آ گئے تھے، اگرچہ دہلی کے مسلمان اس سے بیشتر بھی کوئی ایسی ہی زبان بول رہے تھے جو ان دیپالپوریوں کی زبان سے بہت قریب تھی۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ دہلی کی جو مسلمان تھے وہ بھی جو دیپالپور ہے اس کے یہ پنجاب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا دوستوں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی زبان بول رہے ہوں گے۔ تو یہ نارمنو یہ بھی ایک ہسٹری دوستو، انگریزوں کی ہسٹری ہے۔ جب انگلینڈ میں باہر سے ایک کوئی ٹرائب آئی تھی، نارمن ٹرائب، انہوں نے انگلینڈ میں حملہ کیا تھا انگریزوں کے اوپر۔ یہ تقریباً بہت پرانی ہسٹری ہے دوستو، تقریباً یہ 500 کچھ، یہ مسلمانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے، اس سے پہلے یہ انگریزوں کی ایک ہسٹری ہے۔ اس میں نارمنوں نے انگلینڈ پہ حملہ کیا تھا، تو یہ ان کی ہسٹری ہے۔ تو یہ ہسٹری یہ اپنا حافظ محمود شیرازی ہے، یہ ہندوستان کی ہسٹری، اور یہ انگریزی زبان پر نارمنوں کی جو لینگویج تھی اس کے اثرات ہو گئیں، تو یہ ان کا موازنہ کروا رہا ہے دوستو، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں دلائل دینے کے لیے۔ یہ تھا دعوے کا تاریخی پہلو۔ دعوے کے لسانی پہلو پر بھی حافظ محمود شیرازی نے بہت محنت کی ہے۔ انہوں نے دونوں زبانوں میں مندرجہ ذیل مصلحتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح دوستو انہوں نے حافظ محمود شیرازی اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس بک کو لکھنے میں، اور اس نے بہت زیادہ ایسے دلائل دیے جس کو ہم سمجھے تو ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل جو اردو زبان ہے یہ پنجابی سے نکلی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے دوستو، پاکستان میں بھی جتنے پنجاب کے لوگ ہیں وہ اردو کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پنجابی اور اردو کے درمیان بہت زیادہ مواصلات ہے دوستو، بہت زیادہ سملیرٹیز ہے۔ باقی دوسرے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہو گئے، اسی طرح KPK کے لوگ ہو گئے، اسی طرح اور بھی لوگ ہوں گے، یہ بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے، قبائل ہوں گے، وہ اتنے جلدی اردو کو نہیں سمجھ سکتے جتنے جو پنجاب کی جو بچے ہیں وہ اردو کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ مصدر کا، یہ گرامر کے بارے میں کہہ رہا ہے، مصدر کا قاعدہ دونوں زبانوں میں ایک ہے، یعنی علامت نام مصدروں کے آخر میں اضافہ کر دی جاتی ہے، یہ بھی ہے۔ اسی طرح دوستو یہ تذکیر کہاں گئی، اچھا دوستو اسی طرح اس نے بہت سارے پوائنٹس لکھے دوستو، تو پوائنٹس جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آگے ہی بڑھتے ہیں، اس گرامر کو چھوڑتے ہیں، پھر اس میں وہ بتا رہے تذکیر و تانیث کے قواعد دونوں زبان میں ایک ہے، مؤنث مذکر دونوں میں ایک ہے گرائے۔ اسی طرح اعلام و اسماء اور اسماء صفات دونوں زبانوں میں الف پر ختم ہوتے ہیں۔
اسماء صفت تذکر و تانیث اور جمع و واحد میں اپنے موصوف کی حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو دوستو بہت سارے سملیرٹیز اس نے تقریباً 22 سملیرٹیز بتائیں، صرف اس جو ہمارے جو بک ہے اس میں 22 پوائنٹس دیے۔ تو یہ لاسٹ پوائنٹ آپ لوگ میں اس کو ریڈ کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ امدادی فعل کے ذریعے سے مختلف مقاصد کے اظہار کے لیے افعال مرکب بنا لینے کا طریقہ دونوں زبانوں میں رائج ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں دوستوں۔ حافظ محمود شیرانی نے اردو اور پنجابی کے اس صرفی و نحوی نیز لسانی اشتراک کے سلسلے میں مذکورہ بالا اصولوں کو کئی مثالوں سے واضح کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دعوے کی تائید میں دکن اور گجرات میں لکھے جانے والے ادب کو پیش کیا ہے، جن پر پنجابی کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ اس کام کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں آگے بڑھایا اور کئی نئے گوشوں کی نشاندہی کی ہے۔ گجرات کے اردو ادب کا مطالعہ کرے تو ہمیں پنجابی سے اس کی مماثلت واضح نظر آتی ہے۔ جو انڈیا کی جو گجرات ہے دوستو، اس کی جو زبان ہے اس سے وہ بھی اردو سے تقریباً پنجابی سے بہت سارے سملیرٹیز ہے۔ مثلاً وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھ رہے، مثلاً قطب عالم نے حضرت راجو کتال کی پیدائش پر گجرات کے شاہ محمود سے فرمایا۔ اس وقت لکھیے دوستو نے، بھائی محمود خوش رہو، اساں تھے وڈا تسا تھے وڈا۔ دوستو یہ پنجابی ہے، یہ مجھے تو اتنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوں گی بہت ساروں کو۔ اسا تھے وڈا تسا تھے وڈا، ساڈے گر جلال جہانیاں آجا۔ اتنی تو مجھے بھی سمجھ آ رہی۔ وہ کہہ رہا ہے ساڈے کے تھے ہمارے گھر جو جلال جہانیاں آجا، وہ یہیں کہہ رہا ہے دوستو۔ اسی طرح شاہ باجن کے کلام کو دیکھا جائے تو یہاں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے۔ چند اشعار اور مصرے دیکھیے۔ باجن میت بچھوڑا جس کو ہو دے، آ گئے دریا ڈرونا کیوں اترے سی پار، کن کن ابرن مورندری دے پرم پیالہ پیا، باجن جے کچھ گٹھیا سب کلن پیا۔ دوستو یہ تاریخ ادب اردو، یہ جو سملیرٹیز جو بتا رہا ہے، یہ مماثلت یہ بتا رہا ہے ڈاکٹر جمیل جالبی دوستو۔ اسی طرح دکن کے فخر الدین نظام یو سلطان احمد شاہ وہی بہمنی کے دور کے شاعر ہیں کہ کلام میں پنجابی اثرات نمایاں ہیں۔ یہ اس میں ہے، نوسی کد 5 انگل سما ہے بلی پھل چنکا پڑیا ٹوٹ کر، نہ رو دے کدے چور کی ماں پکار، رو دے کھال کر لکھ کوٹھی منجار۔ یہ آپ اچھی طرح آپ لوگ پڑھے دوستو، تو آپ ادھر نوٹس بھی بنا لیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اسی طرح آپ اس کو ریڈ کے لیے، میں جتنا ریڈ کروں گا اتنا ٹائم زیادہ لگے گا، جس سے آپ لوگ بور ہوئیں گے۔ تو یہ آگے شعر ہے، دودھ صاحب کا ہوئے یہ کاوڑی، آپ اس کو ریڈ کر لیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ ولی دکنی کی نظام اور ملا وجہی کے نثر ترقی یافتہ زبانوں کا ممنوع ہے، مگر ان پر بھی پنجابی اثرات واضح ہیں۔ مثلاً ولی کے ہاں یہ الفاظ عام ملتے ہیں، باتاں، انکھاں، یہ زیادہ تر پنجابی میں اسی طرح ہی ہے دوستو۔ انکھاں، بہانیاں، کہیاں، پرت، پران، لس، سوں اس واسطے، جلیں جالے، جوکھنا تولنا کو جوکھنا، چاکھا چڑیا، چندر، اسی طرح دڑاٹ دسنا دوستو، کچھ بولنے کو دسنا، ٹبی، ایسا ڈوبی کو ٹبی بولتے ہیں، ستے، جیسے دیکھو آپ لوگوں کو پتہ ہے ستے بھی ہے، ستے مطلب سوئے ہوئے، جسے ستے آسی پنجابی میں بولتے ہیں آپ۔ اس کے بعد سٹنا، ڈال دینا، وہ تھوڑا سٹ دے، اس طرح بولتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جا کے کچھ لینا ہو تو کچھ آپ جس طرح چاول سٹ دے، ڈال دے، اس طرح بولتے ہیں دوستوں۔ سیدھا سٹنا، عقل گنوانا، سکھا، جیسا ہم سکھا بولتے ہیں اردو میں، لیکن پنجابی میں بولتے ہیں سکھا بولتے ہیں۔ لہو کو، لون نمک کو بولتے ہیں۔
تو دوستو یہ آپ سملیرٹی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے جو الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے لکھ کے نوٹس بنا لے، پھر پیپر میں اسی طرح لکھنا ہے، تو آپ لوگوں نے دلیل دینا ہے نا، تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مولا وجیح کی نثر کا نمونہ ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی کہ اردو اور پنجابی میں بہت گہرا لسانی رابط ہے۔ پنجابی میں اردو شاعری کی روایت بھی بہت قدیم ہے۔ مسعود سعد سلمان کو اردو کا پہلا شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کلام دست برد زمانہ نے محفوظ نہ رہا، مگر ان کے ہندوی کلام کا تذکرہ محمد عوفی نے اپنے تذکرے میں اور امیر خسرو نے دیباچہ دیوان قرۃ الکمال میں کیا ہے۔ مسعود سعد سلمان کے فارسی کلام میں اردو کے الفاظ موجود ہیں، جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اردو میں شعر کہنے پر قادر تھے۔ مسعود سعد کی وفات کے 54 سال بعد شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر نے جنم لیا۔ آپ 1137 میں کٹھوال میں پیدا ہوئے، اسی طرح آپ 1203 میں پاک پتن تشریف لا کر یہیں کے حور ہوئے۔ آپ کے کلام کو اردو شاعری کا پہلا نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے اشعار سکھوں کے مذہبی کتاب گرو گرنتھ سے دستیاب ہوئے نمونہ کلام یہ ہے: تیری پناہ خدائے تو بخشت کی، شیخ فرید خیر دیجئے بندگی، کالی تو عمل تو کت گن قاری، اپنے پریتم کے ہوئے برے جالی۔ آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کریں دوستوں، آپ یہ اوپر والا شعر بھی ریڈ کریں۔ بابا فرید کے بعد گرو نانک کے ہاں ہمیں ایسے اشعار ملتے ہیں جو بیک وقت اردو اور پنجابی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ دوستو اب اس ریفرنس کو بھی دینا ہے، آپ جب آپ لکھتے ہیں نا اردو اور پنجابی کے جو تعلق ہے، تو آپ نے یہ گرو نانک ہے اس کا ریفرنس بھی دینا ہے، اس کا جو شعر ہے وہ بھی لکھنا ہے۔ یہ شعر آپ سنیں دوستو۔ اچھا دوستو، گرو نانک کے بعد ہے، پھر گرو نانک کے بعد شاہ فیصل قابل ذکر شاعر ہے، تو ان کی یہ کافی بیک وقت اردو اور پنجابی کہی جا سکتی ہے۔ ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، روم روم وچ تو ہی ناتا تو ہی بانا، سب کچھ میرا تو، کہے حسین فقیر سائے دا میں نہ ہے سب تو۔ روم قدیم اردو میں مستعمل ہے، تو تانا بانا ربا سب اردو پنجابی میں مشترک ہے دوستو۔ تو آپ لوگ شاہ حسین کی شاعری کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بابا فرید سے شروع ہونے والی روایت اب تک جاری ہے۔ ہم نے بے شمار پنجابی شاعروں کے ہاں اردو اور پنجابی کے لسانی قریب کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اردو اور پنجابی کا لسانی قریب اس قدر گہرا ہے کہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی زبان سے پھوٹنے والے دو زبانیں ہیں۔ دوستو یہ دیکھیں، ایک ہی زبان سے پھوٹنے والے دو زبانیں ہیں، جیسا کہ محی الدین قادری زور نے دعویٰ کیا ہے، یا ان کا رشتہ ماں بیٹی کا ہے، جیسا کہ حافظ محمود شیرازی نے دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ دوستو حافظ محمود شیرازی کہہ رہا ہے کہ ان کا رشتہ ماں بیٹی کا ہے۔ تو دوستو یہ تھا اردو اور پنجابی کے تعلق کے حوالے سے۔ تو یہ ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو اس طرح بھی پوچھا جا رہا ہے کہ حافظ محمود شیرازی، اس کے اوپر بھی کوشچن آتا ہے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے یہ PMS میں۔ تو آپ اس کے جتنے بھی اردو کے بارے میں جتنے جو اس کی جو کورس وغیرہ میں نے آپ کو بیان کی، وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے۔ تو دوستوں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرے، اسی طرح کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دے۔ اسی طرح دوستو حافظ محمود شیرازی نے جو مماثلتیں جو بیان کی تھی، ان کو میں نے پہلے ایکسپلین نہیں کیا تھا۔ اگر آپ اس کو فردر اپنے جو دلائل ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دلائل مزید پیش کرنا چاہتے ہیں، اردو اور جو پنجابی اس کے آپس میں جو مماثلتیں اس کو مزید آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ حافظ محمود شیرازی نے اس نے لکھا ہے یہ سارا، تو اس میں آپ دیکھ لیے گا، اور جو امپورٹنٹ اور جو آسان پوائنٹس ہے اس کو آپ لکھ کے اپنے مزید دلیل آپ دے سکتے ہیں۔ تو شکریہ دوستو۔